بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خندق پارٹ 4۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، ایک گروہ قریش ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر ان سے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں اور قریظہ کے یہودیوں نے دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناگوار باتیں سننے کو آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ ور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے دوران کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائیں۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو کہ دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلدی سے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوریں کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں۔ سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ابھی تک کھجوریں گر رہی تھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام وہاں آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک کھچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ لیکن یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر سوار تھے۔ صحابہ کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ غزوہ خندق کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔